اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کئی معجزے اور کئی شواہد عطا کیے جو اس امر کا ثبوت ہیں کہ آپ اللہ کے بھیجے ہوئے سچے نبی ہیں۔ اللہ نے اپنی آخری کتاب قرآن مجید کو بھی کئی معجزوں کے ساتھ نازل کیا، جن سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ قرآن اللہ کی وحی ہے جو اس نے انہی الفاظ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی، اور کسی انسان نے اسے تصنیف نہیں کیا۔ اس ویڈیو میں ہم ایسے ہی معجزاتی شواہد ذکر کریں گے۔ سائنسدانوں نے تجربات اور مشاہدات کے بعد کہا کہ زمین بیضوی ہے۔ پرانے زمانے میں لوگ اس بات پر یقین رکھتے تھے کہ زمین فلیٹ یعنی چپٹی ہے۔ صدیوں تک انسان دور کسی مہم پر جانے سے ڈرتا تھا کہ وہ کہیں زمین کے کنارے سے گر نہ جائے۔ سر فرانسس ڈریک وہ پہلا شخص تھا جس نے 1597 میں بحری سفر کرنے کے بعد یہ ثابت کیا کہ زمین بیضوی ہے۔ قرآن مبین میں یہ حقیقت سورہ لقمان کی 29ویں آیت میں یوں بیان ہوئی، کیا تو نے نہیں دیکھا بے شک اللہ داخل کرتا ہے رات کو دن میں اور دن کو داخل کرتا ہے رات میں۔ یہاں بدلنے سے مراد یہ ہے کہ رات آہستہ آہستہ اور بتدریج دن میں بدلتی ہے اور دن رات میں، جو یہ ثابت کرتا ہے کہ زمین بیضوی ہے، کیونکہ یہ عمل صرف اسی صورت ممکن ہے اگر زمین بیضوی ہو۔ زمین کے چپٹے ہونے کی صورت میں رات اور دن کا بدلنا دھیرے دھیرے کے بجائے یک بارگی ہوتا ہے۔ ایک دوسرے مقام پر زمین کے بیضوی ہونے کو یوں بیان کیا گیا، سورہ الزمر کی 5ویں آیت ہے، اسی نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا تدبیر کے ساتھ، وہی رات کو دن میں لپیٹتا ہے اور دن کو رات پر لپیٹتا ہے۔ یہاں عربی لفظ کویرا استعمال ہوا ہے جس کے معنی لپیٹ لینے کے ہیں، جیسے سر کے گرد پگڑی کا لپیٹنا۔ یہ عمل بھی صرف اسی شکل میں ممکن ہے اگر زمین بیضوی ہو۔ زمین بالکل گیند جیسی گول بھی نہیں بلکہ قطبین پر سے چپٹی ہے۔ سورہ النزات کی آیت نمبر 30 میں ارشاد ربانی ہے، اور اس کے بعد زمین کو پھیلا دیا۔ غور فرمائیے، یہاں انڈے کے لیے استعمال کیے جانے والا عربی لفظ دہا استعمال ہوا ہے، جس کا مطلب ہے شتر مرغ کا انڈا۔ شتر مرغ کا انڈا زمین کی شکل کی بہت مماثلت رکھتا ہے، بس قرآن مبین نے زیادہ وضاحت کے ساتھ زمین کی صحیح شکل کی وضاحت 14 صدیاں پہلے کر دی تھی۔ یہ اعجاز قرآنی نہیں تو اور کیا ہے کہ قرآن مبین میں بھی اس زمانے میں زمین کے بیضوی ہونے کا ذکر ہوا، جب عام طور پر یہ رائے تھی کہ زمین چپٹی ہے۔